بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 11 محرم الحرام پیر کے دن ایک مٹھی چینی پہ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی کہ بانٹ کے تھک جاؤ گے۔ آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کیونکہ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے تمام نوزتے، غربت، دکھ، غم، تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، اور آج 11 محرم پیر کے دن اللہ کی بے نیازی چاہتے ہو، اللہ سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنی کسی ناممکن حاجت کو ممکن کروانا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ لوگ پورا سال اس وظیفے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک مٹھی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اللہ کی بے نیازی کو دیکھنا چاہتے ہو، آج 11 محرم پیر کے دن یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ لینا، کیونکہ آج ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا مستجابت دعوات ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ وظیفہ صرف چند چنندہ بندوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، جنہیں اللہ چنتا ہے، جنہیں اللہ نوازنا چاہتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ سمجھے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، آپ کی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے، آپ کے کاروبار میں ترقی دینا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں وظیفے کو کاٹ کے دیکھا، آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا 1 سال پچھتانا پڑے گا، پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب محرم کی 11 تاریخ آئے اور ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ اس وظیفے کو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، رات 9، 10، 11، 12 بھی بجے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ محرم کی 11 تاریخ کی ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ قبولیت کا، ان میں اللہ مانگی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اس میں ایک روزے کا اجر ثواب پچھلے تمام پورے سال کے گناہوں کی بخشش کے برابر ہے۔ اب آپ کو میں عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ نے ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد، سورہ کوثر اور ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں مال آپ کو زبانی یاد ہیں، آپ نے صرف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اور توجہ کیجیے گا، اگر عورت اپنے گھر میں سکون چاہتی ہے تو عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی، اللہ اس بندے کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہنیں بھائیوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں اپنے بیٹوں کے لیے پڑھ سکتی ہے، بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت سکون کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ دنیا کی ہر شے آج مل جائے گی، کیونکہ آج اللہ الصمد، اللہ کی بے نیازی کو پکارنے کے بعد اللہ اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا، اور اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ وہی پڑے گا جن کے پاس رزق اور دولت رکھنے کی جگہ ہے، کیونکہ 11 محرم پیر کے دن ایک مٹھی چینی پہ اللہ الصمد پڑھنے سے ملنے والا رزق برکت والا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے آپ دولت رکھ کے تھک جاؤ گے، لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 11 محرم الحرام پیر کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، کاروبار پہ پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، عمل نہیں چھوڑنا۔ یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں، یہ راتیں بڑی قبولیت کی ہیں۔
ایک مٹھی چینی لے کے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ لیں اور باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی، عورت خاص ایام میں ہے تو پھر گھر کا کوئی مرد پڑھ لے، گھر کی کوئی چھوٹی بچی یا بیٹا پڑھ لے، گھر کا کوئی ایک بندہ یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ ایک فرد بھی کر لے گا نا تو گھر کے سکون کے لیے، گھر کی برکت کے لیے، گھر کے تمام افراد کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد کئی راتوں، کئی گھنٹوں تک، کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اتنا با کمال اور طاقتور عمل ہے کہ آپ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اب ایک مٹھی چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بیٹا مانگو گے بیٹا ملے گا، مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھ لو، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، گھر میں سکون برکت کے لیے پڑھیں، بیمار کی بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں۔ اگر میں آپ کو اس کے فائدے گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، دکھ غم تکلیف ہے، نیت کریں۔ نیت کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے، نہ حج و عمرہ ہوتا ہے، اس کی نیت کریں۔ اور اللہ والے نیت کس طرح کرتے تھے؟ وہ یا ارحم الراحمین پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، یا ارحم الراحمین میری اس حاجت کو پورا فرما دے، یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما دے۔ آج آپ نے بھی یا ارحم الراحمین پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے، اور جب دیتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اور جب اللہ الصمد پڑھ کے اللہ کی بے نیازی کو پکار کے مانگا جائے تو اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج آپ نے 11 محرم پیر کے دن ایک مٹھی چینی پہ اللہ الصمد پڑھ کے فقیروں کی طرح بیٹھیں گے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا کے اٹھائے گا، اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا کے اٹھائے گا، اللہ وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک بھی نہیں جاتا۔ آپ اس وظیفے کو دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی چینی سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو سب سے پہلے نمبر پر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھے، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح بعض راتوں کو فضیلت ہے بعض راتوں پر، بعض دنوں کو فضیلت ہے بعض دنوں پر، اسی طرح یہ دن بڑی حرمت والے، بڑی قبولیت والے، یہ راتیں بھی بڑی قبولیت کی، یہ دن بھی بڑی قبولیت کے، ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ اللہ کے معجزات دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی غیبی مدد دیکھنا چاہتے ہو تو توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، 70 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 70 حاجتیں لے کے بیٹھو گے، 70 مرادیں لے کے بیٹھو گے۔ ہو سکے تو کاغذ پہ لکھ کے بیٹھنا، کہیں یہ نہ ہو کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنے دکھ غم تکلیف کو بھول جائے۔ کاغذ پہ لکھ کے بیٹھے، آج اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے جو کچھ آپ کے دل میں آتا جائے گا، جو کچھ آپ رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ارجنٹ کامیابی کا فیصلہ ہوتا ہے۔
फौरी तौर पर आपको आपके मनसब में कामयाबी की खुशखबरी सुना दी जाती है। आज अल्लाहुस समद को पढ़ते हुए जितना हो सके रब्बे काबा से मांगो, जिद करके मांगो। वो रब जब देने पे आता है 1 लाख के बदले 70 लाख अता फरमाता है। अल्लाहुस समद 1 बार हो गया, अल्लाहुस समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद को 70 बार पढ़ के चीनी पे फूंक मारनी है। और फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरा मुबारका का वजीफा है। ये ऐसी कुरानी सूरा मुबारका है जिसे पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं। अल्लाह का कोई वली आता है, अल्लाह का कोई नेक बंदा आता है, आपकी तमाम की तमाम रुकावटें हट जाती हैं, आपकी बंदिशें टूट जाती हैं। देखिए, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कई सालों से होने का नाम तक नहीं ले रहा, अगर आप किसी नौकरी के लिए परेशान हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही, आपकी बेटी घर बैठी है, रिश्ते नहीं आ रहे, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता है, आप पे करोड़ों का कर्ज है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं लेता, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग दरवाजे पे आके अब जलीलो रुस्वा करते हैं, ताने कसते हैं, लोग आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आप लोगों को देख के रास्ता बदल लेते हैं। इन तमाम मुश्किलात, दुखों से, गमों से, तकलीफों से, रुकावटों से, बंदिशों से निकलने का वाहिद हल 11 मुहर्रम पीर 1 मुट्ठी चीनी पे सूरह कौसर का वजीफा है। जैसे ही आप सूरह कौसर पढ़ना शुरू करेंगे, आसमान से कोई अल्लाह का फरिश्ता आएगा, आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी रुकावटें हटना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं 11 मुहर्रम के दिन सूरह कौसर पढ़ते पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, आपका दुश्मन अपनी ही किसी मुसीबत में पड़ जाता है, आपके दुश्मन से जान छूट जाती है। चीनी के दानों पे सूरह कौसर पढ़ने से चीनी का एक एक दाना करोड़ों रुपए लेकर आता है। आप और मैं जानते हैं कि मीठी चीज में बहुत तासीर है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो जाए, आपकी शादी हो जाए, उसका नाम लेके चीनी पे सूरह कौसर पढ़ लें, यानी कि दुनिया की हर हाजत के लिए सूरह कौसर को आप चीनी पे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वजीफा पूरे साल में सिर्फ 1 बार किया जाता है और 11 मुहर्रम के दिन किया जाता है। इसके बाद ये वजीफा पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कोई हाजत, कोई मुराद पूरी नहीं होगी। अब आपने सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो करें। अगर तो आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, अक्सर ताए चाचे मामे आपकी शादियों में, आपकी खुशी में खलल पैदा करते हैं, रुकावट बन जाते हैं, सूरह कौसर पढ़े। जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम लें, अल्लाह उनके दिल में ऐसी मोहब्बत का चिराग जलाएगा कि वो दुनिया वालों से लड़ जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपसे शादी का इजहार करेगा, आपके रिश्तेदार खुद चल के आपकी हर बात मानेंगे। यानी कि चीनी पे सूरह कौसर पढ़ते ही रिस्क, दौलत, इज्जत, शोहरत, दुनिया की हर शय अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। एक बार हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। 2 मरतबा हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। 3 मरतबा हो गई। इस तरीके से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। 11 बार सूरह कौसर पढ़ने से 11 हाजतें ऐसी जो नामुमकिन है, 11 की 11 हाजतें पूरी हो जाएंगी, 11 की 11 मुरादें पूरी हो जाएंगी। आज का दिन इतना कबूलियत का है और आज के दिन का वो खास वजीफा जो अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के वलियों ने पढ़ा, पैगम्बरों रसूलों ने पढ़ा, यानी जितने भी अल्लाह के बंदे हैं वो 11 मुहर्रम जिक्र इज़कार करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कुछ तो रोजा भी रखा करते थे। आज आप भी मुट्ठी भर चीनी पे अल्लाहुस समद और सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़े। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही अब आपने फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक ऐसा कलमा तैयबा है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। क्योंकि आप जैसे ही ये वजीफा शुरू करते हैं आप पे अल्लाह की रहमतें, बरकतें बरसना शुरू हो जाती हैं। आपने तीसरा कलमा पढ़ना है जिसमें तस्बीहात फातिमा मौजूद है, जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है, जिसमें अल्लाह की शान और अजमत का जिक्र है, जिसमें रब्बे काबा से अपने गुनाहों की तौबा का जिक्र है। तीसरे कलमे के कमालात अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरा कलमा इतना ताकतवर वजीफा है कि इस कलमे को पढ़ते हुए
آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ کو تیسرے کلمے کے کمالات معلوم ہو جائے تو آپ اس طرح کلمے کے ذکر سے دنیا فتح کر لیں، دنیا کی ہر شے کو پا لیں۔ لیکن آج مٹھی بھر چینی پہ تیسرے کلمے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تیسرا کلمہ جس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جب تک اللہ کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا، اللہ ناراض رہتا ہے، تب تک آپ تسبیحات پڑھ لیں، نیک اعمال کر لو، وظائف کر لو، آسمان کو ٹانگیں لگا لو، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے ولیوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت آتا، دنیا کی ہر وہ ہستی جو کامیاب ہوئی اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ آج میں آپ کو بھی کامیابی کا وہ راز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی دنیا اور آخرت میں آسانیاں چاہتے ہیں، آپ بھی رب کعبہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر، اور اب تیسرے نمبر پر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دو بار ہو گیا، پھر سماعت فرما لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھ کے چینی پہ پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی ساتھ ہی 7 خزانوں، 7 آسمانوں، 7 زمینوں کا رزق اور دولت اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر انسان کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا آج 11 محرم پیر کے دن ایک مٹھی چینی پہ یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو وہ ایک طرف، لیکن یہ عمل آج کے دن کا عمل ہے۔ اس کے بعد اس عمل کی کوئی طاقت نہیں، کوئی تاثیر نہیں۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھ کے مٹھی بھر چینی پہ پھونک مارنی ہے اور آخر میں رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کا وظیفہ مکمل۔ آپ نے یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ گھڑی کی مشکل، پریشانی، تنگ دستی کی وجہ پیسہ ہے۔ جب آپ کے گھر میں پیسے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج آپ نے چوتھے نمبر پر یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مٹھی بھر چینی پہ یا رزاق یا غنی پڑھتے ہی اللہ رزق سے غنی فرما دے گا۔ یعنی جو بندہ رزق سے غنی ہو جاتا ہے، دولت سے غنی ہو جاتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا رہے، اللہ اس کے رزق میں مزید برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا غنی کو بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ 7 بار پڑھ کے آپ نے چینی پہ پھونک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنے ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس چینی کو کسی کھلی جگہ پہ پھیلا دینا ہے یا درخت کے سائے میں ڈال دیں جہاں کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند اس چینی کو کھا جائیں۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات یہ چینی کھائیں گے وہ اللہ کا شکر کریں گے اور اللہ سے اس بندے کے لیے سفارش کریں گے کہ اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا، اے میرے مالک اس بندے کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنی مخلوق یعنی کیڑے مکوڑوں کی سفارش پہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کی سوچ گم ہو جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اگر تو آپ کے گھر میں کوئی نیاز یا کچھ بھی میٹھا پکا رہے ہیں تو اس چینی کو اس میں استعمال کریں۔ جیسے ہی آپ اللہ کے راستے میں نظر نیاز یا لنگر میں آپ اس چینی کا استعمال کریں گے، اس سے بھی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ جتنے پیسے لگائیں گے لنگر پر وہ 1000 گنا بڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔